شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے تھے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اس کو مہمان بنا سکیں۔ آپ نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا، میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تا دم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا، وہ خوش قسمت آپ ہی تو ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ادا بہت پسند آئی کہ آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ آپ کا شمار 5 اول الاعظم انبیاء میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا اور مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونیت اختیار کری۔ وہاں آپ نے ایک کنواں کھدوایا اور مسجد بنوائی۔ لوگوں کو بہت اذیتیں پہنچانے تھے لوگ، آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکونت اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھدوایا۔ کتب و تاریخ میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الغرض آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی۔ آپ پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ آپ کا نام کتورہ تھا، اس سے آپ کے 6 لڑکے ہوئے۔ دوسری کا نام مجور تھا، اس سے آپ کے 5 بیٹے ہوئے۔ تاریخ طبرہ میں امام ابن حریر طبرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتوں کو بھیجا۔ آپ لوگوں کو کھانا تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو عذرائے ہمدردی اس کی طرف گدا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا، باعث ضعف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کے بجائے ناک پر لگتا اور کبھی کان پر، حتیٰ کہ اگر وہ مشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہوا تو وہ نکل جاتا۔ اس بوڑھے کی بے بسی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھی نہیں گئی اور ان کو ترس آیا۔ آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا، اے شخص، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا۔ بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں بھی کچھ نہیں رکتا، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے 2 سال بڑے ہو، اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد میں بھی اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے اس وقت دعا فرمائی، اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک اٹھ کھڑا ہوا جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی، اور دوسرا قول کے مطابق 175 سال تھی، اور تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی تھی۔ آپ کو خبروں نے میشی نبستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ علیہ السلام دفن تھیں۔ آپ نے دفن کے لیے زمین کو اپنے ہاتھوں سے 400 درہم میں خریدا تھا۔ آپ کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا تھا۔ واللہ عالم۔ واقعہ اگر پسند آیا ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ واقعہ دوسروں تک بھی پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔